वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। मुस्कुराते रहिए, लोगों को मुस्कुराने का मौका दीजिए, अपनी कमाई से लोगों के साथ ख्याल रखिए, न सिर्फ अपने बीवी बच्चों का बल्कि अपने बहन भाइयों का, माँ बाप का, उनके बहन भाइयों का और उनकी भी औलाद का। अगर आपके घर में मुलाज़मीन हैं, आपके ताबईन हैं, आपके साथ दफ्तर में लोग काम करते हैं जिनका आप ख्याल रखते हैं, अगर आप उनका ख्याल रखें अपने अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त से, उनके लामहदूद ख़ज़ानों से, आप भी हम और अपनी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करवा सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये बरकतों, रहमतों, नेमतों वाला महीना है। मेरे और आपके ऊपर जब अल्लाह ने इतना फ़ज़ल किया, करम किया, रहम किया, तो मुझ पर और आप पर भी वाजिब है कि हम अपने साथ वालों पर रहम करें ताकि अल्लाह हम पर और आप पर रहम करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आज की इस बड़ी ताक़रात में शिर्क को माफ़ नहीं करता, वालिदैन के साथ नाइंसाफ़ी को माफ़ नहीं कर सकता। नाज़रीन किराम, मुझे और आपको अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन जैसे अज़ीम नेमत अता फ़रमाई है तो हम और आप अपने माँ बाप का ख्याल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी फ़रमाया कि अपने माँ बाप को उफ़ भी ना कहो, और अफसोस दर अफसोस कि आज की इस नस्ल, वो नस्ल जिसने अपने ओल्ड होम्स को भर दिया है माँ बाप की वजह से, और माँ बाप की वजह से पाकिस्तान में, कराची में, दुनिया भर में ये वेस्टर्न कल्चर आम होता जा रहा है जहाँ पर माँ बाप को जमा कराया जाता है। आप खुद सोचिए कि अगर मेरे और आपके माँ बाप ओल्ड होम में जमा हैं, मेरी वजह से मेरी माँ नाराज़ है, मेरी वजह से मेरा बाप नाराज़ है, तो क्या आज मेरी और आपकी मग़फ़िरत हो सकेगी? ये सवाल आपने और मैंने किसी और से नहीं करना, अपने आप से और अपने ज़मीर से कहना है। नाज़रीन किराम, ये वो अज़ीम रिश्ते हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको पैदा किया। बाबा आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जब दुनिया की तख्लीक़ की तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस दुनिया की तख्लीक़ हुई, और उसके बाद नस्ल दर नस्ल निज़ाम इस तरह चला कि लोगों को उनके माँ बाप के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। और हम और आप तो वजह तख्लीक़ कायनात आक़ा नामदार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मैंने और आपने नबी का दीन सीखना है, ये मुझ पर और आप पर वाजिब है, क्योंकि जब मैं और आप क़यामत के दिन पेश किए जाएंगे तो मेरी और आपकी हैसियत वहाँ उम्मत मुहम्मदी होगी, ना कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अफसर, लेक्चरार, अमीर, गरीब, वज़ीर, फ़कीर, शरीफ, बदमाश होगी। नाज़रीन किराम, मेरी और आपकी वहाँ पे जो पेश की जाएंगे तो हम उम्मत मुहम्मदी पेश किए जाएंगे। मैं और आप अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पे शफ़ाअत के तलबगार होंगे। आप बताइए, क्या मैं और आप अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपने नामा अमाल में अपने साथ लेके जाएंगे? अगर मेरी और आपका नामा अमाल का पलड़ा भारी होगा तो यकीनन मैं और आप बख्श दिए जाएंगे। न सिर्फ आज की रात, हर पल अल्लाह मुझको और आपको बख्श देंगे। हमने और आपने न सिर्फ अपने फ़राइज़ की अदायगी करनी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर भी अमल करना है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं और आप 50 लाख 60 लाख रुपए की एक गाड़ी ख़रीदें और उसमें अगर हमारे पास एक 50-60 हज़ार का पुर्जा ना हो। जब हम गाड़ी ख़रीद सकते हैं तो 50 हज़ार का, 25 हज़ार का भी एक पुर्जा लगा सकते हैं, लेकिन हम वो गाड़ी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उसके ऊपर एक उसका व्हील या कोई साइड मिरर या कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हों, हम वो कबूल नहीं करते, क्योंकि ये मेरी और आपकी गैरत को गवारा नहीं करता कि 50 लाख 60 लाख रुपए देकर और फिर 25 हज़ार की उसमें चीज़ ना लगी हो। इंसान कहता है मैं कल आकर ले जाऊंगा, लेकिन इसको पुर्जे को लगा के मुझे दो, मैं बाहर से नहीं लगा सकता। नाज़रीन किराम, जब मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में पेश किए जाएँ तो फ़राइज़ तो हमारे पास हों और सुन्नतें ना हों, तो नाज़रीन किराम ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और आप वजह तख्लीक़ कायनात आक़ा नामदार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उनकी सुन्नतों पर मैं और आप अमल नहीं करेंगे तो कौन सा मज़हब और कौन सा मसलक होगा जो मेरे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पासदारी करेगा। नाज़रीन किराम, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बहन मोहतरमा शाइस्ता आदिल साहिबा, बहुत ही शाइस्ता अंदाज में हम पेश करती हैं, नात या कलाम पेश करती हैं। कई साल से टीवी स्क्रीन्स के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, सीनियर नातख़्वां हैं, सनाख़्वां हैं, आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का सबूत देती हैं। इनसे मुल्तमिस हैं कि आज के शब के हवाले से कुछ नात या कलाम पेश फरमा दें। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे
عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، اور ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، سبحان اللہ، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہی تھیں میری بہن جناب شائستہ عادل صاحبہ۔ آج بڑی رات ہے، تاخرات ہے، مغفرت والی رات ہے، میں اور آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ ناظرین کرام، شرک یہ نہیں ہے کہ اللہ دو ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کی مانتے ہوئے، اللہ کو اس طرح نہیں پہچانتے جو اللہ کا حق ہے۔ ناظرین کرام، شرک یہ ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور در پہ سوال کرتے ہیں۔ شرک یہ ہے کہ ہم اللہ جو میری اور آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہم اور آپ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جبھی آج تک لٹک رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری اور آپ کی خواہشات ماں سوائے اللہ رب العزت کے کون پوری کر سکتا ہے؟ کون مغفرت کر سکتا ہے؟ کون مجھے اور آپ کو رزق دے سکتا ہے؟ کون مجھ پر اور آپ پر عطا کر سکتا ہے؟ کس کے خزانوں میں میری اور آپ کی صحت اور نفع ہیں؟ کون مجھے اور آپ کو نقصان دے سکتا ہے؟ ماں سوائے میرے اللہ رب العزت کے۔ ایک وہی ہے
جو مجھے اور آپ کو نفع اور نقصان دے سکتا ہے، صحت اور بیماری دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، وزیر بنا سکتا ہے، وزیر سے فقیر بنا سکتا ہے، عطا کرے تو خزانے لٹا سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اوپر اپنا ہاتھ ٹائٹ کر لے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، مجھ کے اوپر اور آپ کے اوپر معیشت کو سخت کر دیا جائے تو کون سی دنیا کی طاقت ہے جو مجھے اور آپ کو روٹی کھلا سکتی ہے، میرے اور آپ کے معاملات بنا سکتی ہے، میری اور آپ کی دکان چلا سکتی ہے، میرا اور آپ کا مکان اور فیکٹریاں اور کارخانے اور کاروبار چلا سکتے ہیں، ماں سوائے میرے اللہ رب العالمین کے، اسی ایک وحدہ لا شریک، خالق المخلوق، حاکم المحکوم، رازق المرزوق، باسط المبسوط، رافع المرفوع کے آگے جھکنا ہے، جو میرا اور آپ کا اللہ ہے، جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جب یہ دنیا نہیں تھی تب بھی میرے اللہ کی وحدانیت تھی، آج دنیا قائم ہے تب بھی میرے اللہ کی وحدانیت ہے، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخری فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر دی جائے گی، تب بھی میری اللہ کی وحدانیت قائم رہے گی۔ یہ جنت اور جہنم کے فیصلے میری اور آپ کی نیتوں پہ کیے جائیں گے، میرے اور آپ کے اعمال پہ کیے جائیں گے، کیونکہ ناظرین کرام، میں اور آپ ان چند مخصوص اللہ کی پسندیدہ روحوں میں سے ایک روح ہیں جن کو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے بھیجا۔ ناظرین کرام، اگر میں اور آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں، کام کرتے ہیں، کسی دکان کے اوپر کام کرتے ہیں، تو مجھ پر اور آپ پر اس کمپنی کا، اس دکان کا، اس کاروبار کا، اس فیکٹری کا قانون احترام کرنا واجب ہے۔ میں اور آپ اگر کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو مجھ پر اور آپ پر اس کا قانون پر عمل کرنا مجھ پر اور آپ پر لازم ہے۔ اس کا ایک یونیفارم ہے جو میں نے اور آپ نے پہننا ہے۔ کسی دکان پہ سیلز مینی کرتے ہیں تو آپ کو اس دکان کا سیلز مین کا یونیفارم پہننا آپ پر لازم ہے۔ یہی آپ کی نوکری کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ مجھے اور آپ کو تو اللہ رب العزت نے وجہ تخلیق کائنات، آقا نامدار، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا جو تاج پہنایا ہے، ناظرین کرام، یہ تاج قیامت کے دن چمکے گا جب دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں گے، وہاں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ آخری نبی تھے جن پر تم ایمان نہیں لائے، یہ ان کی مخلوق، یہ ان کی امت ہے، اللہ کی وہ مخلوق ہے جنہیں اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا۔ کیا میں اور آپ ہدایت نہیں چاہتے؟ کیا میں اور آپ اللہ سے مغفرت نہیں چاہتے؟ کیا میں اور آپ اللہ سے رجوع کرنا نہیں چاہتے؟ اگر میں اور آپ یہ سب چاہتے ہیں تو ہمیں لوٹنا ہوگا اللہ کی طرف۔ اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی نماز جنازہ کا اعلان کر دیا جائے، ناظرین کرام، مجھے اور آپ کو اللہ کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، چاہے پھر وہ معاملات زندگی کے ہوں، کام کے ہوں، کاروبار کے ہوں، معاملات کے ہوں، مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے کے مطابق یہ رمضان پہلے زندگی میں اتنے آئے، گزر گئے، پھر آئیں گے، پھر گزر جائیں گے۔ یہ رمضان کے روزے اگر میں نے اور آپ نے ان روزوں کا حق ادا نہیں کیا جو روزے مجھ سے اور آپ سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جو نمازیں اللہ مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں، جو عبادت مجھ سے اور آپ سے اللہ چاہتے ہیں، کیا میں اور آپ وہ حق ادا کر سکے ہیں؟ کیا وہ حقوق اللہ بھی میں نے اور آپ نے ٹھیک ٹھیک ادا کر دیے ہیں؟ یا میرے اور آپ کے حج عمرے بھی صرف سوشل میڈیا پہ تصویریں وائرل کرنے کے لیے ہیں؟ یا میری اور آپ کی زکوٰۃ اور عطیات لوگوں کی عزت نفس مجروح کرنے کے لیے ہیں کہ ایک کو دیا کچھ اور اس کی سوشل میڈیا پہ تصاویر ہیں؟ ناظرین کرام، اپنے حقوق اللہ کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے ادا کیجئے تاکہ جو آپ نیکیاں کرتے رہیں وہ ایک تھیلے میں جمع ہوتے رہیں، نہ کہ کسی تھیلے میں ایسا سوراخ ہو جس سے میری اور آپ کی تمام نیکیاں ضائع کرت ہوتی چلی جائیں۔ 50-60 سال زندگی بھی گزار لی، نمازیں بھی پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھ لیا، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، لیکن جب گئے تو نامہ اعمال کا تھیلا خالی کا خالی رہا، کیونکہ میری اور آپ کی عبادت میں ریاکاری تھی، میری اور آپ کی عبادت میں دکھاوا تھا، میری اور آپ کے حقوق اللہ میں دکھاوا تھا، اور حقوق العباد تو میں اور آپ ادا ہی نہیں کر سکے جو مجھ پر اور آپ پر حق تھا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، بیوی کا، اولاد کا، میری بیٹیوں کا جو وراثت میں حق تھا وہ کیا میں اور آپ دے سکیں؟ ناظرین کرام، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ اگر میں اور آپ آج کی اس بڑی رات، افضل رات، طاق رات میں اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو ناظرین کرام، مجھے اور آپ کو اپنا قبلہ درست رکھنا ہوگا۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔